ہمارا جو مسلم نوجوان ہے وہ مساجد سے اس کا تعلق کیوں نہیں ہے؟ آج دعوت و تبلیغ کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ اس لیے کہ آپ تھوڑا وقت لگا کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار بن گئے۔ کیا ہم تھوڑا وقت لگا کر کے 5-7 سال لگا کر کے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم دین کے ٹھیکیدار ہو گئے؟ میرے عزیزو، ایسا نہیں ہے۔ معاشرے کی جو اصلاح ممکن ہے وہ جب معاشرہ جڑ کر کے چلے گا اسی وقت میں اصلاح ممکن ہے۔ اگر معاشرہ آپ جوڑ کر کے نہیں چلیں گے، اگر آپ تبلیغ والے چاہیں گے مدرسے والوں کو پیچھے چھوڑ دیں، مدرسے والے چاہیں گے تبلیغ والوں کو چھوڑ دیں، اور ہر آدمی اس میں لگا ہوا ہے کہ کام میں ہی کر رہا ہوں، مجھے اس کام کے بارے میں پتہ ہے، تو یہ بیوقوفی کی بات ہوگی اور اپنے معاشرے کی اصلاح کے بجائے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ آج ہمیں بتائیں کہ آج ہمارا جو مسلم نوجوان ہے وہ مساجد سے اس کا تعلق کیوں نہیں ہے؟ آج دعوت و تبلیغ کا مقصد جو ہے وہ کیا ہے؟ دعوت تبلیغ نام کس چیز کا ہے؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلَتَنْهُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ، کہ دعوت نام دو چیزوں کا ہے، اچھائی کا حکم کرنا اور برائی سے روکنا۔ ٹھیک، یہ دعوت و تبلیغ کا نام ہے، لیکن اس دعوت و تبلیغ کے ان دونوں چیزوں کو ایک طریقے میں منحصر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے لیے بہت سارے طریقے میرے عزیزوں اس معاشرے کے اندر رائج ہیں۔ آج یہ دو چیزیں ہمارے لیے اصل ہیں، لیکن ان دو چیزوں میں سے ہم نے اپنے لیے ایک کو اصل بنا رکھا ہے، جو اس معاشرے کی سب سے بڑی غلطی۔ اس لیے کہ آج ہمارا فوکس کس چیز پر رہتا ہے؟ آج ہمارا فوکس یہ ہے، ہم مشورہ کرتے ہیں، ہم سارے کام کرتے ہیں، پروگرام کرتے ہیں، ہمارا فوکس اس بات پر ہے کہ نمازی بن جائے، نماز پڑھنے لگ جائے، اور نماز پڑھنے آیا اور نماز پڑھ کر کے وہ چلا گیا آپ کی دعوت پر۔ اب باہر جا کر کے وہ کیا کر رہا ہے؟ باہر جا کر کے وہ شراب پی رہا ہے، باہر جا کر کے وہ جوا کھیل رہا ہے، باہر جا کر کے وہ سٹے کی محفل جمائے بیٹھا ہے، اور اسی طریقے سے باہر جا کر کے وہ لوگوں کی بہو بیٹیوں کو اور ان لڑکیوں کو تاڑتا ہوا پھر رہا ہے۔ تو ایک چیز کو تو ہم نے لے لیا اور دوسری چیز کو ہم نے چھوڑ دیا، تو یہ دین کی دعوت اور دین کی تبلیغ نہیں ہے۔ اگر آپ نے اچھائی کا حکم کرنا ہے، امر بالمعروف، اچھائی کا حکم کرنا اور اس کو نماز کی طرف بلانا، یہ اگر آپ نے اپنے دل کے اندر فکر لی ہے تو اس بات کی بھی فکر ہونی چاہیے کہ میرا یہ نوجوان اب جو نماز پڑھ کے گیا ہے باہر جا کر کے کہیں یہ اس سے بڑا شیطان نہ بن جائے، اس کی بھی تو فکر ہونی چاہیے نا۔ لیکن سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ اس کی فکر کون لوگ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جہاں نماز پڑھی اب جو چاہے وہ کرتا پھرے، اب اس کے بارے میں کوئی فکر نہیں کرنی۔ دعوت و تبلیغ کا جو مقصد ہے، جب تک یہ دونوں چیزیں نہیں ہوں گی تو اس کا مقصد جو ہے وہ وجود میں نہیں آئے گا۔ بلکہ زیادہ فوکس انسان کو منفی چیز پر دینا چاہیے، اس لیے کہ جب انسان غلط راستے سے رک جائے گا تو وہ اچھے راستے پر خود بخود آ جائے گا۔ لیکن ایک اچھا راستہ اختیار کر لیا اور اس نے اس کے مقابلے میں 10 غلط راستے اختیار کر لیے، تو اس ایک اچھے راستے کا اس کے اوپر فرق پڑنے والا نہیں ہے۔ تو اس لیے میرے عزیزو، جہاں ہم لوگ اپنے معاشرے کی اس بات کی طرف فکر کرتے ہیں اور ان کو اچھائیوں کا حکم کرتے ہیں، تو کوشش یہ کریں کہ ہمارا نوجوان اگر کسی برائی میں مبتلا ہے، کسی برائی میں ملوث ہے، تو اس برائی کے اوپر بھی اس کو روکا جائے، اس برائی سے بھی اس کو باز رکھا جائے۔ اس لیے کہ یہ بھی ذمہ داری، اگر آپ کے اوپر امر بالمعروف، اچھائی کے حکم کرنے کی ذمہ داری اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈالی ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ ہی برائیوں سے روکنے کی ذمہ داری بھی ہمارے اوپر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ڈالی۔